السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور ایک کامل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ کی عظمت، قدرت اور انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر ضرور آتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے قرآن پاک کا مذاق اڑایا اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب قرآن کی حرمت کو سمجھیں اور اس کی بے حرمتی کرنے سے بچیں۔ یہ کہانی چھوٹے سے گاؤں کے رہائشی شخص عمران کی ہے جو اپنی زندگی میں غفلت اور جہالیت کے شکار تھا۔ وہ بچپن میں قرآن کی کچھ آیات سیکھا تھا لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ قرآن کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنی زندگی کو صرف دنیاوی چیزوں میں غرق کر دیتا۔ اس کا دل سخت تھا اور وہ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک ایسی بات ہوئی جس نے عمران کو بہت زیادہ برہم کیا۔ وہ مسجد میں بیٹھا تھا جب اس نے کچھ لوگوں کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ یہ آواز عمران کے دل میں ایک قسم کی بے چینی پیدا کر گئی۔ عمران نے ایک دن گاؤں کی چوک میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کو مذاق میں اڑانا شروع کیا۔ اس نے قرآن کی آیات کو چھیڑ کر ان کا تمسخر اڑایا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ سب صرف داستانیں ہیں، کچھ بھی سچ نہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا لیکن اس کی آواز بلند ہوئی اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا لیکن کچھ نے اس کو روکا اور سمجھایا کہ قرآن کی حرمت کو پامال نہ کرے۔ لیکن عمران کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور قرآن کے بارے میں مزید توہین آمیز باتیں کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عمل کس سنگین عذاب کا پیش خیمہ بننے والا ہے۔ عمران کی بے وقوفانہ حرکت کا اثر فوراً نہ ہوا مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ گاؤں میں ایک رات اچانک طوفانی بارش شروع ہوئی جس میں ہر طرف سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ تھے اور ہر شخص اللہ کی مدد کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ عمران نے اس وقت بھی اللہ کی مدد کی طرف رجوع نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اسی رات کچھ عجیب اور خوفناک واقعات شروع ہوئے۔ عمران کے گھر کے قریب ایک شدید آندھی آئی جس نے اس کے گھر کی چھت کو اڑا دیا۔ عمران باہر نکلا اور آندھی کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے وہ اللہ کی قدرت کا مذاق اڑا رہا ہو، لیکن پھر اچانک آندھی رکی اور عمران کے سامنے ایک غمگین منظر آیا۔ اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا اور وہ بے بس ہو گیا۔ اس کے دل میں پہلی بار اللہ کا خوف پیدا ہوا لیکن وہ ابھی تک قرآن کی بے حرمتی پر قائم رہا۔ اس کے دل میں عذاب کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور وہ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سچائی کے لیے توبہ کرنے کے بجائے اپنے غرور میں مبتلا تھا۔ عمران کی بدقسمتی اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب گاؤں کے بزرگوں نے اسے قرآن کی بے حرمتی کی سنگینی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے عمران کو سمجھایا بھی کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا اور قرآن کی توہین کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن عمران نے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ گاؤں کے لوگ اس کے اعمال پر افسوس کر رہے تھے اور اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اسی دوران عمران کی زندگی میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے تو اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ یہ آواز گاؤں کے باہر ایک بڑے درخت کے قریب سے آ رہی تھی۔ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ درخت آسمانی بجلی سے جل کر خاکستر ہو چکا تھا اور زمین کے اندر سے ایک خوفناک دھواں نکل رہا تھا۔ لوگوں کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو کسی ظالم یا بے دین شخص پر آتا ہے۔ عمران نے یہ منظر دیکھا اور پھر اس کے دل میں خوف اور توبہ کا احساس جاگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمران کا غرور اور تکبر اب اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھلے میدان میں کھڑا تھا جب اچانک آسمان پر ایک گھنی بادل کی آڑ سے ایک خوفناک آواز آئی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے؟
عمران خوف کے مارے زمین پر گر گیا اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں پچھتاوے تھا، اپنی حرکتوں پر شرمندہ بھی تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا عذاب ایک مستقل حقیقت بن چکا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک ایک کر کے مصیبتیں آنے لگیں، اس کی صحت بگڑنے لگی، اس کے کاروبار میں نقصانات ہونے لگے، اس کے عزیزوں و اقرب سے تعلقات ٹوٹنے لگے۔ ایک دن جب وہ اپنے بستر پر تکلیف میں مبتلا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کی ناراضگی کا یہ عذاب اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا ہے۔ عمران کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ اس نے اپنے گناہوں پر دل سے توبہ کی اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے اور قرآن کی حرمت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی یا اس کا مذاق اڑانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے اور اس کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔